السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب حکومت اس وقت اپنے عرب ملکوں میں مندروں کا افتتاح کروا رہی ہے، جگہ جگہ سینما ہالز کھلوا رہی ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ریاض کے اندر، جدہ کے اندر، ابو دھابی کے اندر اداکاروں اور اداکاراؤں کو انوائٹ کر رہی ہے، صنم خانوں اور بت خانوں میں بیٹھ کر افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے عرب حکام اور عرب بادشاہ مشرکانہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی بول رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور کھلم کھلا دوستیاں نبھا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آخری زمانے کی علامتیں ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جزیرہ عرب میں پھر سے بت پرستی شروع نہ ہو جائے۔ اب ساری دنیا حیران ہے کہ ابو دھابی کے اندر مندر کیسے بن گیا۔ یہ سارے عرب حکام، عرب بادشاہ اور عرب حکمراں یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خصوصاً سعودی عرب کا شہزادہ بیہودہ محمد بن سلمان یہ کس قدر کافرانہ، مشرکانہ، فاسقانہ، فاجرانہ اور گمراہانہ عقائد و اعمال میں پھنس گیا ہے، اور دنیا اس لیے بھی حیران ہے کہ یہ سب کچھ جو آج سعودی عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال، 1450 سال پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور وہ سب کچھ آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم محمد بن سلمان پر یا جتنے بھی نام نہاد سیکولر طاقتیں ہیں یا جتنے بھی فرقہ پرست نام نہاد مسلمان ہیں، ہم ان پر ایمان نہیں لائے، بلکہ ہم تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارا ان عرب حکمرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ کہنا ضروری اور فرض ہے کہ اے دبئی، سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، قطر اور کویت کے حکمرانوں اور گمراہ بادشاہوں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دیکھیں، حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جبکہ یہ پوری امت مسلمہ دو گروہ میں تقسیم نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تو وہ ہوگا جس میں خالص ایمان ہوگا، اس گروہ کے اندر نفاق کی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کا دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کے اندر صرف نفاق ہی نفاق ہوگا، ذرہ برابر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ذرا کان کھول کر میری بات سنیں، یہاں حدیث کے اندر کافروں کا تذکرہ نہیں ہے، مشرکوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے جب تک دو گروہ نہیں ہوں گے اس وقت تک دجال نہیں نکلے گا۔ اب ذرا ہم اس وقت کے حالات پر غور کریں اور اس وقت کے حالات پر نظر دوڑائیں کہ کیا اس وقت کے حالات میں روزانہ نفاق اور ایمان والے لوگ نکھر کر سامنے نہیں آ رہے۔ اس دعوے نظر سے ہم آج کے حالات پر غور کریں اور ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کس گروہ کا رکن بننا چاہیے، ہمیں کس گروہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم حتمی فیصلہ کریں اور بہت جلد فیصلہ کریں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ فاذا جاءت الصاخہ ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ۔ وقت بہت بالکل قریب ہے، اس لیے ہم تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں منافقین کی فہرست سے نکال دے اور مسلمانوں کی فہرست میں اور ایمان والوں کی فہرست میں داخل کر دے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو ضلالت و جہالت اور گمراہی اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے؟ روزانہ منافقین کا گروہ الگ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے گروہ کو اللہ تبارک و تعالی الگ سے تیار فرما رہے ہیں۔ روزانہ لوگوں کو چھانٹا جا رہا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ روزانہ عرب حکمراں، عرب بادشاہ اور عرب علماء کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، اور بہت سے کروڑوں لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ خبر نہیں آتی۔ یہ سارے لوگ
कुफ्र और बातिल का साथ दे रहे हैं, यहूद और नसारा की पैरवी कर रहे हैं, यहूद और नसारा की बोल रहे हैं, जुल्म और जबर का साथ दे रहे हैं और बर्बरियत और फिस्ताइयत का साथ दे रहे हैं। देखें, ये सारी अलामतें ये बता रही हैं कि आज जो कुछ मस्जिद अक्सा में हो रहा है, बैतुल मक़दिस में हो रहा है, आज जो जुल्म बर्बरियत फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रहा है, गजा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, आज जो जुल्म जबर और तशद्दुद लबनान के मुसलमानों के साथ हो रहा है, उन यहूदियों और दरिंदों ने और जालिमों ने हमारे मुसलमान भाइयों के लिए पनाह लेने की जगह तक नहीं छोड़ी। उन दरिंदों ने हमारे जख्मी मुसलमान भाइयों और जख्मी मुसलमान बहनों के लिए अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। इन सारी अलामात से और इन सारे जुल्म मजालिम से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि आज दज्जाल की आमद का वक्त बिल्कुल करीब है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा रहेगा जिसको सारी दुनिया के लोग तन्हा छोड़ देंगे, लेकिन उन मुसलमानों को तन्हा छोड़ने से कोई उनको जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, बल्कि तन्हा छोड़ने वाले लोग ही अजीम नुकसान में होंगे। और जिनको तन्हा छोड़ा गया वो सारे मुसलमान मेरे नजदीक शहीद होंगे, जिनके दरमियान हजरत महदी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाएंगे और उनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा। मुसलमानों, क्या हम इन लोगों को अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये कहां से हैं? क्या हम इन बहादुरों को अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं जो अपनी जानों का रोजाना नजराना पेश कर रहे हैं, अपने खानदानों का नजराना पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत और आबरू के खातिर अपने जान अपनी माल का नजराना पेश कर रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। जब ये गिरोह बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दज्जाल की आमद होगी।